السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی نے اپنی پھپھو سے روٹی مانگی تو ظالم نے گرم چمٹا لگا کر معصوم کا ہاتھ جلا دیا۔ میرا سینہ غم سے پھٹ گیا۔ میرے شوہر کو مرے ابھی 1.25 مہینہ ہوا تھا جب سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ میں یتیم تھی، ایک دربار پر رہنے لگی تو اوباش لوگ میرے پیچھے لگ گئے۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک گھر کے کھلے دروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر تو وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ سفید جوڑے میں جب میں اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو میری آنکھوں میں خوشی اور ڈر دونوں شامل تھے۔ مجھے لگا کہ اب ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ میری ماں اس وقت تک اس دنیا سے جا چکی تھی اور باپ پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس لیے میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے رخصت کرتے ہوئے دل سے دعائیں دیتا یا آنکھیں نم کرتا۔ صرف ایک خالہ تھی جنہوں نے مجھے پالا پوسا اور جنہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ میرے شوہر سے میری پہلی ملاقات شادی والے دن ہوئی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، لباس صاف ستھرا تھا اور شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اسے اپنا ہمسفر بنا لے تو خود کو خوش قسمت سمجھے۔ لیکن میں اپنے دل میں چھپی ایک کمی کو چھپاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے تھوڑی سی موٹی رہی اور مجھے اپنے چہرے یا وجود پر فخر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے ایک گھر دے دیا ہے، یہی کافی ہے۔ شروع کے دن ٹھیک گزرے۔ وہ کبھی کبھار محبت سے بات کر لیتا، کبھی مسکرا دیتا اور میں ان لمحوں کو سمیٹ کر رکھ لیتی، جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ ٹافی کو دن بھر سنبھال کر رکھے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ یہ جوائنٹ فیملی ہے اور یہاں سب کو ایک ایسی بہو چاہیے جو صرف گھر سنبھالے، خاموشی سے کچن صاف کرے، کپڑے دھوئے، مہمانوں کی خدمت کرے اور اپنی زبان بند رکھے، کیونکہ یہاں مردوں کے کاموں میں عورتوں کا دخل دینا بدتمیزی سمجھا جاتا تھا۔ شروع میں تو میں نے سمجھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا چلا گیا۔ وہ جب خوش ہوتا تو مجھے بلا لیتا، مجھ سے دو بول کر بات کر لیتا، اور جب اس کا دل نہ چاہتا تو مجھے نظر انداز کرتا۔ کبھی تو ایسا لگتا جیسے میں اس کے لیے کوئی چیز ہوں جو بس گھر میں کام کے لیے رکھی گئی ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ اس کا دل جیت لوں۔ میں نے ہر طرح سے اس کی خدمت کی، کبھی اس کے جوتے صاف کیے، کبھی اس کی پسند کا کھانا بنایا، لیکن وہ تو جیسے میرے وجود سے ہی بیزار تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں مجھے شامل ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے اس کے فون کا پاس ورڈ کبھی نہیں معلوم ہوا، اس نے کبھی مجھے اپنے کسی راز میں شریک نہیں کیا، اور اگر میں پوچھ لیتی تو الٹا غصے میں آ جاتا اور کہتا کہ تم عورتوں کی یہی بیماری ہے کہ شوہروں کے سروں پر سوار ہونا چاہتی ہو۔ میں چونکہ یتیم تھی، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، اس لیے میں نے چپ چاپ سے سب کچھ سہ لیا، کسی سے شکایت نہ کی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ جو عورت شروع میں چپ رہتی ہے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے امید دی اور میں ماں بننے والی تھی۔ میرے دل میں تھوڑی سی خوشی آئی۔ میں نے سوچا شاید اب اس کے دل میں میرے لیے کچھ نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس نے ناک چڑھا لیا اور منہ بنا لیا اور کہا کہ پہلی اولاد بیٹے کی ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ بڑا ہو کر اپنی بہنوں کا خیال رکھتا۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ اس بات پر چپ رہا اور پھر مجھے سے جیسے اور بھی زیادہ دور ہوتا چلا گیا۔ بیٹی کو دیکھتا تک نہیں تھا اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ خود ہی وقت گزارتی رہ گئی تھی۔
اسے گود میں لیتی، اسے لوریاں دیتی، اسے سلاتی، اور ہر بار دل میں یہی دعا کرتی، اللہ کرے یہ بچی اس گھر کے سسٹم میں نہ پھنس جائے، اس کے حصے میں وہ دکھ نہ آئے جو میری قسمت بن گئے ہیں۔ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے، وہ تقریباً 4 سال کی ہونے والی ہے، اور میں نے اس کے یہ 4 سال کیسے گزارے یہ صرف میں جانتی ہوں، کوئی اور نہیں۔ میں نے اس کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کی، اپنے دکھ کو چھپا کر اس کے لیے مسکرائی ہوں، اس کے آگے کبھی کمزور نہیں پڑی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک مضبوط لڑکی بنے اور وقت کے تھپیڑوں سے ڈرنے والی نہ ہو۔ اب میری ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، اور میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو اس کی ماں جیسا نصیب نہ ملے، بس یہی میری فکر تھی۔ کہتے ہیں گھر میں اگر بڑی نند ہو اور وہ بھی شادی شدہ ہو تو اسے زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی۔ اگر وہ عورت وقتی طور پر اپنے میکے آ جائے تو پورے گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ میری بڑی نند کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، وہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور کبھی کبھار اپنے ماں باپ سے ملنے آتی، لیکن اب کے بار اس کا آنا وقتی نہیں تھا، کیونکہ اس کا شوہر دبئی چلا گیا اور جاتے ہوئے اسے 4 بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی جیسے کسی نے تنگ گلی میں قید کر دی ہو۔ میری ساس پہلے ہی دن رات کاموں میں الجھا کر رکھتی تھی، اور شوہر کبھی خوشی سے بات کرتا تو کبھی غصے سے دھدکار دیتا تھا۔ لیکن اب جو نئی مصیبت آئی تھی وہ اس کی بڑی نند کی شکل میں آئی تھی، جو ہر وقت مجھے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی، جو میرے ہر کام میں نقص نکالتی، جو میرے شوہر کے سامنے میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اب میری برداشت کے دائرے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی، کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہ تھی۔ شوہر کا رویہ بھی دن بدن سرد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے سبھی بات بھی کم ہی کرتا تھا، جب بھی بولتا تھا یا تو حکم دینے کے لیے یا جھگڑنے کے لیے، اور میں بنا کچھ بولے سب کچھ سہ لیتی تھی۔ ایک دن اچانک ایک خبر آئی کہ میرے شوہر کے کام کی جگہ پر آگ لگ گئی ہے، اور وہ اس کے ساتھی اس آگ میں جھلس گئے ہیں، اور ان کی لاشیں بھی نہیں مل سکی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے خود کو سنبھالوں، کیونکہ یہ وہ انسان تھا جس کے ساتھ میں نے 6 سال گزارے تھے۔ اب وہ اچانک سے اسے ہمیشہ ہی کے لیے چلا گیا۔ گھر کے سب لوگ اس خبر سے ہل کر رہ گئے تھے، لیکن کچھ دن کے بعد سب کی نظریں مجھ پر ایسی ہو گئی تھی جیسے میں اس حادثے کی ذمہ دار ہوں۔ سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارا بیٹا سلامت ہوتا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا اگر میں واقعی منحوس تھی تو پچھلے 6 سالوں میں کیوں کچھ نہ ہوا۔ سب نے میری باتوں کو نظر انداز کیا، سب نے مجھے تنہا کر دیا۔ 1 ڈیڑھ ہفتہ مجھے رونے کے لیے دیا گیا، اس کے بعد مجھ سے پھر وہی کام کاج کروانے جانے لگے، جیسے میں کسی مشین کی طرح ہوں، اور میری زندگی کا مقصد بس دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن اس سب میں میری عزت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس صرف ایک میری بیٹی تھی، جو میری آخری امید تھی اور میری زندگی کا واحد سہارا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے شدید بخار تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اور اسی دن میری بیٹی کو بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اور شام کے وقت وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے کھانا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آج تمہاری ماں نے اتنے کام نہیں کیے کہ کھانے کا حق مل سکے۔ کیونکہ اس گھر میں اصول یہ بھی تھا کہ جس دن سب کے حکم پورے کر لو اس دن مجھے کھانا بنا کسی تانے کے مل جاتا تھا، اور جس دن
تھوڑی کوتاہی ہو جائے اس دن وہ لوگ باتیں سنا کر کھانا دیتے تھے۔ لیکن میری بیٹی تو بچی تھی، اسے کیا پتہ تھا ان سب رسم و رواجوں کا۔ وہ بھوکی تھی اور بھوک میں بچوں کا دل نہیں سمجھتا۔ وہ بار بار بولتی رہی، پھر وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں اس کی پھپھو یعنی میری نند اپنے بچوں کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ میری بیٹی نے وہاں جا کے کھانے کے لیے کہا، اور جیسے چھوٹے بچے بار بار ایک ہی بات دہراتے ہیں، وہ بھی مسلسل یہی کہتی رہی کہ مجھے بھی کھانا چاہیے۔ میری پھپھو نے جھنجھلا کر وہی گرم چمٹا جو وہ روٹیاں پکانے کے لیے استعمال کر رہی تھی، اس کی میری بیٹی کی بازو پر دے مارا۔ چیخ کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو میں دیوانوں کی طرح دوڑی۔ میری بیٹی کی بازو بری طرح جل چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ممتا کی ماری میں غصے میں بس اتنا بول سکی، کچھ تو رحم کریں، یہ آپ کی بھی کچھ لگتی ہے، یہ آپ کے بھائی کا خون ہے اور اس کی آخری نشانی ہے، اس کے ساتھ تو ایسا نہ کریں۔ ابھی تو آپ کے بھائی کو دنیا سے گئے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ میں نے بس اتنا ہی بولا تھا، لیکن میری یہی بات میری سزا بن گئی، کیونکہ میری نند شاید پہلے ہی یہ موقع چاہ رہی تھی۔ اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور سب کو بلا کر کہنے لگی کہ یہ مجھے بد کردار کہہ رہی ہے، کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ میرے بچوں کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے، جبکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ میری ساس اور سسر نے اس بات کا یقین کر لیا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر کو نکال دیا۔ میرے پاس کوئی بھی سامان نہ رہنے دیا گیا اور کہا گیا کہ جب ہمارا بیٹا نہیں رہا تو تم کس رشتے سے یہاں عیش کرو گی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں یتیم ہوں، میری زندگی میں کوئی سہارا نہیں۔ میری بیٹی کو صبح سے بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بیچاری خاموش ہوگی۔ میں نے اسے بامشکل سمجھایا کہ میں تمہیں کچھ کھانے کو لے آؤں گی، اور پھر میں روتے روتے قریب ایک پارک کے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا شاید کوئی رحم کھا کر دروازہ کھول دے، اس لیے 2 گھنٹے کے بعد پھر سے دروازہ بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اب شام ہونے والی تھی اور میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے اس پارک کے بینچ پر دوبارہ بیٹھ گئی اور سوچتی رہی کہ اس شہر میں کہاں جاؤں، کس کے در پر جاؤں، کون مجھے اور میری بیٹی کو اس طرح سے وقت سہارا دے گا۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میرے ماں باپ دونوں بچپن میں چل بسے، کوئی دور پار کے رشتہ دار تھے، لیکن میں ان کی نیت سے اچھی طرح واقف کار تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں ان کے در پر جاتی تو وہ کبھی مجھے عزت سے نہیں رکھتے، بلکہ ہو سکتا تھا کہ وہ میری بیٹی کو بھی نقصان پہنچاتے۔ ان گھروں میں عورتوں کو چھت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے کردار کو رون دیا جاتا ہے۔ ان کے دل میں نہ ہمدردی نہ ہی کوئی اللہ کا خوف تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور وہیں بینچ پر بیٹھی رہی۔ شام کے سائے لمبے ہونے لگے تو اچانک ایک طرف سے قوالی کی آوازیں سنائی دی، روشنیوں کا ایک جھرمٹ سا دکھائی دیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک دربار نظر آیا، لوگوں کی چہل پہل تھی، ہر طرف چراغوں کی روشنی پھیلی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی نیک بزرگ مدفن ہے۔ میرے دل کو کچھ قرار سا آیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا جلتا ہوا بازو دیکھا جس پر ابھی تک کسی دوا کا اثر نہ ہوا تھا، اور اس پر بار بار مکھیاں بیٹھ رہی تھیں اور کبھی رو کر چپ ہو جاتی، کبھی درد سے تڑپتی تھی، اور میری بے بسی میرے گلے کا پھندا بنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس دربار میں کچھ سہارا مل جائے، شاید کوئی رحم دل بندہ اللہ کے واسطے کچھ مدد کر دیں۔ اس خیال سے میں نے اپنی بیٹی کو لے کر دربار کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں کی آوازوں میں چھپ کر میں اپنی سسکیاں چھپانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میں نے سر جھکا کر دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ یہ دن کیوں دکھا دیا ہے؟ کہاں جاؤں، کیسے اپنی بیٹی کو بچاؤں، کیسے اپنے آنسو چھپاؤں کہ میری بچی کو میرے رونے کی خبر نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد ایک عورت میرے قریب آئی، اس نے کھانے کا ڈبہ اور پانی کی ٹھنڈی بوتل میرے پاس رکھ دی اور بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا، پھر جلدی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔
میری بیٹی کی آنکھوں میں بھوک کی شدت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ دھلوائے اور چاولوں سے بھرا ہوا وہ ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے لقمہ کھایا اور جیسے سکون کی ایک لہر اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس نے پانی پیا اور خاموش ہو کر میرے کندھے سے لگ گئی۔ میں نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور وہیں دربار کے صحن میں بیٹھ گئی۔ میرے پاس ایک عورت آ کر بیٹھ گئی جو خود بھی فقیرانہ لباس میں تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی سختی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دھیرے سے پوچھا، کیا رات یہاں گزاری جا سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی، بہن، یہاں کچھ لوگ رات گزارتے ہیں، لیکن وہ فقیر اور غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو دربار والے کبھی کبھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جگہ محفوظ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ چھوٹی بچی ہے، یہاں رات گزارنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر جواب دیا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ وہ عورت تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر اس نے دھیرے سے پوچھا کہ بہن، کیا ہوا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لیں اور کہا، کچھ نہیں، یوں ہی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے پوری بات اس لیے نہیں بتائی کہ اس دنیا میں ہر کسی کو اپنے درد کی قیمت بتانا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے زخموں پر مرہم نہیں نمک لگاتے ہیں۔ لیکن وہ عورت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جاتے جاتے اس نے میرے ہاتھ میں 100 روپیہ رکھ دیا تھا اور خاموشی سے چل دی۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رات ہونے لگی تو میں نے 100 روپیہ لے کر دربار کے ساتھ چھوٹی سی دکان سے 2 پیکٹ بسکٹ خرید لیے اور مچھروں سے بچنے والا لوشن، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ مچھر بہت زیادہ تھے۔ میں نے دکان والے سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس زخم پہ لگانے کے لیے کوئی دوائی مل جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ دوائی 450 روپے کی ٹوب ہے، اگر لینی ہے۔ انہوں نے میرے پاس اتنے پیسے کہاں تھے، اس لیے میں چپ کر گئی۔ میری بیٹی کا تو پیٹ بھر گیا، لیکن جہاں میں بیٹھی تھی وہ جگہ رات گزارنے کے لیے مناسب نہ تھی۔ وہاں آس پاس کچھ لڑکے کھڑے تھے جو بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پچھلے 2-3 گھنٹے سے وہیں پر موجود تھے اور کہیں جا بھی نہیں رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار مجھ پر جا کر رک جاتی تھیں، اور جب میں ان کی طرف دیکھتی تو فوراً سے نظریں پھیر لیتے۔ مجھے ان کی حرکات سے ڈر لگنے لگا، دل گھبرا رہا تھا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور میں اپنی بچی کو سینے سے چمٹائے بیٹھی رہی اور دعا کرتی رہی کہ اللہ مجھے اور میری بچی کو اس رات خیریت سے گزارے۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ یہاں رات گزارنا محفوظ نہیں ہے، اور میں نے اس کی بات کو سنجیدہ نہ لیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی سو رہی تھی، لیکن میں اسے بامشکل گود میں اٹھایا۔ وہ بیچاری صرف 4.5 سال کی تھی، لیکن مسلسل بھوکی پیاسی رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ اس کے جسم پر گوشت کم اور ہڈیاں زیادہ نمایاں ہو گئی تھیں۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور وہاں سے نکل پڑی۔ میری گود میں پڑی وہ بچی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بسکٹ کھا کر سکون سے سو گئی تھی، وہ مجھے بوجھ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ میری جان کا واحد سہارا تھی۔ لیکن یہی میری غلطی تھی کہ وہ چاروں لڑکے شاید اسی لمحے کے انتظار میں تھے کہ میں اس جگہ سے ہٹوں۔ جیسے ہی میں دربار کے باہر نکلی اور سنسان گلی کی طرف مڑی تو میرے پیچھے ہو لیے ان کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں، وہ آوازیں جو کسی بھی عورت کے لیے تیز دھار چھری سے کم نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی کہتا ہے ادھر آؤ، تو کبھی کوئی کہتا کہاں جا رہی ہو، تو کبھی کوئی اور گھٹیا جملہ۔ میری شادی بھی تو صرف 16 یا 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور 6 سال گزرنے کے بعد بھی میں اتنی ہی جوان لگتی تھی کہ ایسے درندے میری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ ان کے لیے عورت کی عمر، اس کے قد کاٹ، اس کے دکھ سکھ معنی نہیں رکھتے، ان کے لیے صرف جسم معنی رکھتا ہے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، لیکن اس کے قدم میرے پیچھے تھے۔ یہ میرے لیے ایسا بن گیا جیسے کوئی برا خواب ہو جس سے جاگنے کو دل کرے، لیکن آنکھ کھلے تو سکون ملے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آنکھ کھل نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جو قرب اور اذیت سے بھری پڑی تھی، جس سے آنکھیں بند کر لینے کے بعد
دل کرے لیکن آنکھیں بند کریں تو سکون نہ ملے۔ ایک موڑ مڑتے ہی مجھے ایک بڑا اور عالیشان بنگلہ دکھائی دیا جس کا دروازہ کھلا تھا اور گیٹ کے باہر ایک گارڈ کرسی پر سو رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بنا آواز کیے اندر داخل ہو گئی۔ مرکزی دروازے کو دھکا دیا اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ گارڈ کی آنکھ کھل کے جب وہ لڑکے اس کی طرف آئے تو اس نے انہیں روک دیا اور غصے سے کہا، کون ہو، کہاں جا رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گارڈ نے انہیں بھگا دیا اور میں مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکال دینے والا تھا۔ ایک نہایت شاندار صوفے پر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت براجمان تھی۔ دونوں آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے اور انداز ایسا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ مجھے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی شوہر جس کی موت پر میں نے ماتم کیا تھا، جس کی جدائی میں نے اپنے جسم اور روح کو گھلا دیا، وہ میرے سامنے زندہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی کسی اور عورت کے ساتھ بغل گیر تھا۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ میری بیٹی جو اب تک میرے گلے سے لگی سو رہی تھی وہ جاگ گئی۔ اس نے آنکھ کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اچانک بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ بابا، بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور جیسے ہی اس کے بازو پر نظر پڑی وہ جلا ہوا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا، مجھ سے پوچھنے لگا، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ کی بہن نے اسے جلا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ جیسے ہوش میں آ گیا، بیٹی کو گود میں لیے فوراً گاڑی کی چابی نکالی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ عورت جو اس کے پاس بیٹھی تھی چلانے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ کون ہے یہ عورت؟ لیکن میرے شوہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹی کو لے کر ہسپتال کی طرف نکل پڑا۔ ہسپتال والوں نے کہا، نازک جگہ پر زخم ہے اور جلے ہوئے زخم ابھی تک پٹی نہیں کی جا سکتی، لیکن دوا لگا دی جائے گی اور درد کم کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگا دیا گیا تاکہ بچی کو کچھ سکون مل سکے۔ میری بیٹی سکون سے سو گئی۔ میں اپنے شوہر کو غور سے دیکھا۔ اس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی تھی، بال سیٹ تھے، چہرہ چمک رہا تھا، وہ دیکھنے میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہیں تو گھر ہونا چاہیے تھا، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اپنی عزت بچا کر آ رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ میرے شوہر تو اب میری طرف دیکھا تھا، لیکن میں تو تب سے اسے مسلسل دیکھ رہی تھی جب سے اس کی شکل سامنے آئی تھی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، دل میں ایک خاموش خوشی بھی تھی کہ وہ زندہ ہے، سلامت ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کونے میں چبھتی ہوئی تکلیف تھی، کیونکہ اس کی خاموشی، اس کا مجھ سے دور رہنا، اس کی غیر موجودگی مطلب اب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن میں مجبور تھا، میں ہمیشہ سے امیر ہونا چاہتا تھا۔ اس جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی ترقی نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے تم سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، مجھے تم پسند نہیں تھی، میری شادی تم سے زبردستی کر دی گئی، اس لیے میں نے وہ راستہ چنا جن سے میں آزاد ہو سکوں، اپنی مرضی کی زندگی جی سکوں۔ اس لیے میں نے سب کو یہی کہا کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں۔ حالانکہ میں زندہ تھا، میں نے ایک جوان، خوبصورت اور بہت زیادہ امیر عورت سے شادی کر لی، لیکن اس نے میرے سامنے شرط رکھی، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں اپنے پرانے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، سب سے ناطا توڑنا ہوگا۔ اگر میں بتا دیتا کہ میں زندہ ہوں لیکن ان سے نہ ملتا تو وہ کسی نہ کسی دن میرے سامنے آ ہی جاتے۔ اس لیے میں نے مکمل جھوٹ بول دیا اور یوں ظاہر کر دیا میں دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر میری زبان سے ایک جملہ نکلا، واقعی دولت میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ اسی دولت کے لیے تم نے اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنی بھائی، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، سب کو چھوڑ دیا۔ تم نے صرف پیسوں کے لیے سب کچھ بیچ دیا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا اور پھر کہنے لگا، میں تم سے محبت نہیں کرتا، یہ ایک سچ ہے، یہ ایک سچ ہے، لیکن ایک یہ بھی سچ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور یہ میری بیٹی ہے، میری اپنی اولاد ہے۔ جب میں اسے اس حالات میں دیکھا تو میرے دل سے برداشت نہ ہوا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے رہنے کا بندوبست کر دوں گا،
تمہیں ہر سہولت دوں گا، لیکن تمہیں میری دوسری بیوی کے سامنے کبھی نہیں آنا ہوگا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا، لیکن میرے اور بیٹی کے لیے الگ سے ایک محفوظ جگہ کا وعدہ ضرور کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی اسے دنیا میں سب سے ضروری کیا ہے، سر پر چھت اور پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی۔ باقی سب جذباتی باتیں ہیں جسے صرف دل بہلایا جا سکتا ہے، پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سر ہلا دیا اور کہا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے اگلے ہی لمحے فون سے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور کہا، آج کی رات یہاں گزار لو، کل میں تمہارے لیے مستقل رہائش کا انتظام کروا دوں گا۔ اگلی صبح اس نے واقعی ایک چھوٹا سا فلیٹ لے کر دیا، جہاں پر پہلے سامان رکھا تھا، بیڈ موجود تھا، برتن، الماری، پنکھا، ٹی وی اور روزمرہ استعمال کی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اور اب میں اور میری بیٹی اسی فلیٹ میں رہنے لگے۔ وہ مہینے کا پورا راشن ڈلواتا، بجلی پانی کے گیس کے بل وقت پر جمع کرواتا، کرایہ خود دیتا، بیٹی کو ایک اچھے سکول میں داخل کروا دیا۔ وہ خود اکثر بیٹی سے ملنے آتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، کبھی مجھ سے بات کر لیتا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی پرانے دنوں کا ذکر کرتا۔ یوں لگتا کہ جیسے کچھ پل کے لیے وقت پیچھے چلا گیا ہوں، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رکتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد چلا جاتا۔ میں کچھ نہ بولتی، کیونکہ میرے پاس اب کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ میں کس کے سہارے اپنا دکھ بیان کرتی؟ میں چپ رہنے کو ہی اپنا سہارا بنا لیا اور خاموشی کو اپنا جواب۔ میں نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو تسلیم کر لیا اور اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے ایک چھت کو سب کچھ مان لیا۔ میں یہ بات سیکھ لی کہ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے کسی بھی واقعے یا کسی بھی دکھ یا پریشانی پہ اگر واویلا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ اکیلے ہیں، تو کبھی بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حالات کو قبول کر لینا چاہیے، یہ سوچ کر قبول کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری قسمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہترین رخ موڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں انسان جو کر سکتا ہے وہی کرتا ہے۔ دکھ تو مجھے بہت تھا، لیکن میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ عورت امیر تھی، خوبصورت تھی، میں کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ جب شوہر آتا تھا میں کوئی شکایت بھی نہ کرتی، اس کی خدمت کرتی، کھانا گرم کر کے دیتی، بیٹی کو سمجھاتی، بیٹی کے دل میں باپ کے لیے نفرت نہ ڈالتی۔ ہمارا کچھ بڑی ہمت سے برداشت کر رہی تھی۔ بس جب میرا دل اداس ہوتا میں خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتی اور دل ہی دل میں کہتی، یا اللہ یہ سب تو نے تو دیکھا ہے اور اب انصاف بھی تو نے کرنا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو گود میں لے کر اکثر ساری رات اللہ سے باتیں کرتی رہتی، کبھی روتی تھی، کبھی چپ ہو جاتی، کبھی سوچتی تھی شاید میری دعائیں کبھی قبول نہ ہوں، لیکن پھر میں یہ سوچتی کہ جب دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے، اور شاید میری وہی دعائیں تھیں یا میرے رب کا کوئی خاص کرم تھا کہ ایک دن وہ عورت، یعنی میرے شوہر کی دوسری بیوی، ایک ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوگی جس کا کوئی علاج نہ تھا، اور چند ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو اس کا سارا مال، اس کی جائیداد، اس کی دولت سب میرے شوہر کے نام ہو گیا۔ اب وہ بہت امیر ہو چکا، لیکن شاید زندگی نے اسے سبق سکھا دیا کہ میری بیٹی اب 10 سال کی ہو گئی اور بڑی سمجھدار بھی ہو گئی۔ شاید اسے بیٹی کا خیال آ گیا میرے شوہر کو، کیونکہ وہ اب پہلے کے جیسا جوان نہ رہا۔ وہ چاہتا تو پھر سے تیسری شادی کر سکتا، لیکن اس نے نہ کی۔ پھر کے ایک دن مجھے اور میری بیٹی کو واپس اپنے بنگلے میں بلا لیا، جہاں کبھی اچانک جا پہنچی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہی بنگلہ اب میرا گھر بن چکا تھا، ہم وہاں رہنے لگ گئے تھے۔ 2 مہینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا میں ایک بار پھر سے ماں بننے والی ہوں، اور جب اس دنیا میں میرے بطن سے 2 جڑواں بیٹے آئے تو میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے عزت بھی آ گئی اور محبت بھی۔ وہ میرا اور میرے بچوں کا پورا خیال رکھتا۔ وہ کہتا تھا یہ سب میرا خاندان ہے، میرا سکون ہے، میری زندگی ہے، دنیا ہے۔ اس نے اب میری اتنی عزت کرنا شروع کر دی تھی کہ میں خود حیران ہوتی تھی۔ میرے وہ دن جیسے کسی اور زندگی کا خواب لگتے تھے۔ وہ اب خود ہر خرچہ اٹھاتا تھا، میرے سامنے بیٹھ کر میری باتوں کو غور سے سنتا اور کہتا تھا کہ اب میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا ہے،
اور میرا آخری سانس بھی تمہارے پہلو میں نکلے تو بہتر ہے۔ اب وہ پہلے کے جیسا نہ رہا، اب اس کی آنکھوں میں صرف میرے لیے احساس تھا، میری بیٹی کے لیے شفقت تھی اور میرے دونوں بیٹوں کے لیے فخر تھا۔ میرے سسرال والوں کو بھی جب یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے دوبارہ تعلق بنانے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، وہ بس اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اب میری زندگی بہتر ہے، اب میں پہلے کی طرح پتھر کی طرح بے رنگ اور بے آواز نہیں گزار رہی۔ اب میں ہنستی ہوں، مسکراتی ہوں اور ہر دن کے لیے شکر ادا کرتی ہوں۔ زندگی کبھی بھی سیدھی لکیر کی طرح نہیں چلتی، اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، چڑھاؤ بھی چلتے ہیں، دھوکے بھی ملتے ہیں، سچائیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے کبھی نہ کبھی راستے کھلتے ہیں۔ اس کہانی نے سکھایا، اگر عورت خود کو کمزور نہ سمجھے، اگر وہ ہمت اور حوصلے سے حالات کا سامنا کرے تو وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنی اولاد کو بھی سنوار سکتی ہے۔ مرد کے جھوٹ، فریب یا بے وفائی کے باوجود عورت اگر وقار کے ساتھ جیے تو قدرت اس کے حق میں فیصلے کرتی ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو انسان کے نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج اگر میرا شوہر مجھے عزت دے رہا ہے تو میری وفاداری، میرے صبر، میرے وقار اور میری خاموش یقین کا صلہ ہے، جو میں نے ہر لمحہ اللہ سے مانگا تھا۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ چاہے جتنا بھی وقت کتنا بھی کھٹن ہو، امید اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ سچی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے جو صبر کیا وہ آسان نہ تھا، ایک عورت کے لیے سوتن برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر میرے اتنے بڑے صبر کا مجھے اتنا بڑا انعام بھی تو ملا نا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔